اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 220 سے 224، 220 سے لے کر 224 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں آغاز میں پروردگار عالم نے اس صفحے پر ایک تو پچھلی آیت جو تھی وہ مکمل ہو رہی ہے، جو انفاق کے بارے میں تھی، کہ جہاں تفکر کی بات تھی کہ شاید تم لوگ غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، یسألونک عن الیتامی، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، یعنی جس کا نابالغی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اصطلاح شریعت کے اندر اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا یہ اچھا ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ منگل ہوتے ہو، ملاقات رکھتے ہو، مکس کرتے ہو، ایون اپنے پاس رکھتے ہو، تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ یعنی اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا نظر آئے کہ جس کا کوئی لک آفٹر کرنے والا، دھیان رکھنے والا نہ ہو، تو بہرحال پھر یہ ایک اجتماعی ذمہ داری تو بنتی ہے، اور اللہ مفسد کو مصلح سے خوب پہچانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، منع کر دیتا، مگر اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ایکچولی اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ سورہ نساء کی ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جو یہاں پر تنبیہ کی، اس کی وجہ سے بعض افراد نے احتیاط میں اس حد تک جانے کا سوچا کہ پھر ہم یتیموں کے معاملے کو بالکل ہی اپنے سے دور رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ہماری طرف سے لغزش ہو جائے۔ تو اس کو یہاں پر کریکٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں اگر یہ خیال آ رہا ہے تو اسلام بہرحال تم سے یہ بھی نہیں چاہتا، ورنہ تو یتیموں کا معاملہ بالکل ہی بگڑ جائے گا۔
تو ان کو تو ان کے جو مال ہے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان کے جو اخلاق ہیں ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو کسی بزرگ گارجین کی سرپرست کی بہرحال ان کو ضرورت ہے، اور اگر فارمل کوئی ان کا سرپرست نہ ہو تو پھر یہ اجتماعی ذمہ داری معاشرے کی بنے گی. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس صفحے کے اوپر، وہ نکاح سے متعلق ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ اگر ایک مومنہ ہے اور بظاہر کنیز ہے تو وہ اس مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. یعنی ممکن ہے کہ وہ بہت خوبصورت و حسین ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے آری ہے تو پھر اس کا شرک وہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے اسے نکاح میں مت لو اور اس سے شادی مت کرو. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اور مشرکین کو بھی اپنی لڑکیاں مت دو، یعنی اپنی بیٹیوں کی شادیاں یا جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان کی شادیاں ان کے ساتھ مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور پھر یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر مومن ہے لیکن غلام ہے تو وہ بہتر ہے اس مشرک سے کہ چاہے تمہیں وہ بہت زیادہ پسند ہی کیوں نہ ہو، ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، اسی طرح سے مثلا مالدار ہے، مگر مشرک ہے. تو عبد مومن یعنی مومن اگر غلام بھی ہے، اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ غلام تو بالکل ہی نیچے کا معاملہ آ گیا، غریب ہے لیکن مومن ہے، تھوڑا سا اسمارٹ کم ہے لیکن مومن ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو مشرک ہو اور تمہیں بہت زیادہ پسند ہو. اب اس کے اندر ایک فقہی بحث یہ بھی ہے کہ یہاں پر مشرک اور مشرکہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. کیا اس کے اندر بت پرستوں کے علاوہ اہل کتاب بھی شامل ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک فقہی بحث ہے کہ جس کا اپنا مقام اور میدان ہے، اور فقہا کی کتابوں کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کئی فقہا نے بہرحال یہ رائے اختیار کی ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ اگر مرد چاہیں تو بوقت ضرورت شرائط کے ساتھ پھر وہ متع کر سکتے ہیں، کہ جو کہ نکاح موقت یا ٹیمپرری میرج ہوتی ہے، عارضی شادی. لیکن اگر نکاح دائمی کا مسئلہ ہو تو وہ اس کی بھی اکثر فقہا اجازت نہیں دیتے. پروردگار عالم نے ایک تو اس ممانعت کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. شرک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خدا حساس ہے اور پروردگار اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتوں کو تمہارے لیے تمام انسانوں کے لیے واضح کرتا ہے، شاید وہ اثر قبول کریں. اب اس کے بعد جو بحث آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں ان میں سے ایک مینسس کا یا حیض کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں، یعنی حیض کے بارے میں. اب یہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے احکام تھے، کچھ لوگوں کے اپنے نارمز اور کسٹمز ہوتے ہیں تو اس کے اعتبار سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا گیا تو پیغمبر اکرم نے سمجھایا، حکم یہی تھا پیغمبر کو کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اذن گندگی ہے، اور حالت حیض میں یہ پیریڈز ہوتے ہیں اس میں اپنی ازواج سے اپنی خواتین سے الگ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ. قریب مت جاؤ سے مراد ازدواجی تعلقات، نہ یہ کہ ہاتھ لگانا بھی منع ہو گیا. ان کے قریب مت جاؤ یعنی ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ غسل کر لیں طہارت کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاس اس طرح سے آؤ کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب اس کے اندر وہ سارے احکام آ جاتے ہیں، مثلا 4 ماہ سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے شوہر کی طرف سے کہ وہ ازدواجی تعلقات کو قائم ہی نہ کرے. اسی طرح سے مثلا ماہ رمضان کے اندر ممانعت ہے کہ روزے کے دوران ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. حالت احرام کے اندر جب تک احرام چل رہا ہے حج یا عمرے کا تب تک ازدواجی تعلقات پر پابندی ہوتی ہے. اعتکاف ہے تو رات میں بھی پابندی ہوتی ہے اور دن میں بھی پابندی ہوتی ہے. تو یہ وہ احکام ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پھر اس طرح سے آؤ کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد مزید سمجھایا گیا وہ ازدواجی معاملات کے حوالے سے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی جس طرح سے ایک انسان اپنی کھیتی میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اور جو جنسی معاملات ہیں ان کو وہ کر سکتا ہے اور جائز لذتیں بھی حاصل کر سکتا ہے. تو اب یہاں پر اسلام مناسٹسزم کا یا روحانیت کا دین نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آتی ہے یہ بات
کہ بہرحال جو جائز معاملات ہیں اس کو پھر اسلام نے قطعاً پابندی نہیں لگائی بلکہ انکریج کیا ہے. تو اس میں ایک دوسرے کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جائز جن سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مستقبل کے لیے سامان کر رکھو. اولاد کو حاصل کرنا وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان شادی کرے اور اس کے نتیجے میں خدا اسے اولاد عطا کرے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے. آخرت بالآخر تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری اور بشارت دے دیجیے. آخری بات جو اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے تختہ مشق مت بناؤ. بات بات پر قسم کھانا اور اس کے ذریعے سے اچھے کاموں سے بھی رک جانا، یہ کام مت کیا کرو. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. ایسا نہ ہو کہ ان قسموں کی وجہ سے تم نیکی کے کاموں کو، تقوی کے کاموں کو، لوگوں کے درمیان اصلاح کے کاموں کو ترک کر دو. مثلا کبھی انسان غصے میں آ جائے اور وہ قسم کھا لے کہ اب میں اس کے معاملے میں کبھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ خواہ خواہ کہ اپنے لیے ایک پریشانیاں کریٹ کرنا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ بات بات پر اللہ کی قسم کھائی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو اسلام کا مزاج ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کو تو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے، مگر جو سچی قسم بھی ہے اسے بھی بہت زیادہ انکریج نہیں کیا گیا کہ انسان بات بے بات سچی قسم بھی کھایا کرے. تو اسے کنٹرول کرنا ہی زیادہ مناسب اور صائب ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.